نہ صرف کہ خود شرک کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم بھی، ان کی ملت اور مذہب بھی ہمارے والا ہی تھا، دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اور کرتے تھے شرک، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو موحد اعظم ہے، موحد اعظم۔ ہر نبی نے سب سے پہلا سبق امتوں کو توحید کا دیا ہے، شرک سے روکا ہے، شرک سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے بڑی برائی اور بڑا ظلم شرک ہے، اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کی مخلوق کو پوجا کرنا، وہ چاند ہو، سورج ہو، پتھر ہو، بت ہو، یا انسانی اور برادری کی شکل میں عالمی برادری، اللہ کے احکام کے مقابلے میں پوجا پاٹ، یہ شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ مشرکین کی یہ حماقت اب پڑھایا اور سنایا جا رہا ہے۔ دیکھو سیدنا ابراہیم کو کس قدر شرک سے بیزاری تھی۔ کئی دعائیں آ رہی ہیں اور ساری دعاؤں کا خلاصہ، ایک تو بلد حرام مکہ المکرمہ، وہاں کے لیے امن مانگا، اور اپنی اولاد اور اپنے لیے، اس لیے دعا میں اپنے آپ کو پہلے رکھیں، اولاد کو پہلے رکھیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور دعا اللہ کو بہت پسند عمل ہے۔ حدیث میں آتا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ دعا میں بندے کی بڑی عاجزی ظاہر ہوتی ہے، اور جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے ہر ایمان والے کا ایک تعلق ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ تو دعا سے پہلے جو اللہ سے تعلق تھا، دعا کے بعد اس تعلق میں اضافہ ہو جاتا، یہ کم سے کم فائدہ ہے۔ کبھی وہی ملتا ہے جو انسان نے مانگا، فوری مل جاتا، کبھی ایسا ہے کہ آنے والی کوئی مصیبت ٹل جاتی، اگر بندہ دعا نہ کرتا تو مصیبت پڑ جاتی۔ دعائیں جو مانگی ان کی برکت ہے کہ مصیبت یہ سمجھا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا دیر سے اس کا آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ خود نبی پاک نے غزوہ احزاب کے موقع پر 3 دن دشمنوں کے لیے بد دعا کی، پیر منگل بدھ، تیسرے دن جا کر آثار ظاہر ہوئے۔ جلد بازی نہ کریں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ کہہ کر دعا مانگنا چھوڑ نہیں دیتا کہ جی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ جو عبادت کا مغز اور عظیم عبادت اس کی توفیق ہو رہی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ وظیفہ بتلایا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا رہے ندان یہ کم فائدہ ہے کہ تمہیں اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی۔ آپ مختلف مقاصد کے لیے کچھ ایتیں پڑھتے ہیں نا، کچھ وظائف کرتے ہیں، ارے نیکی کی توفیق ہو جانا ہی بہت بڑا فائدہ ہے، دعا کی توفیق ہو جانا ہی بہت بڑا فائدہ۔ بس اس کے آداب ہیں کہ حرام کھا کے نہ مانگے، اور دعا میں عموم ہو، سب کے لیے مانگے، اور چونکہ دعا رب کے سامنے بندے کا احتیاط یعنی محتاج ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اپنا ذکر بھی خاص طور پر دعا میں کرے کہ میں بھی یا اللہ تیرے خزانے سے لینے کا محتاج ہوں۔ انبیاء جیسی ہستیاں سیدنا ابراہیم اولو العزم کی رہبر ہیں، نبی پاک کے بعد سارے انبیاء میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم، اور وہ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم کیوں نہ مانگیں؟ آج سے عزم کر لیجیے، خوب دعائیں مانگیں، اتنا مانگیں اتنا مانگیں کہ آپ کا دل گواہی دے کہ میرا یہ مانگنا رائے گاہ نہیں ہے۔ ڈاڑے تھک جائیں، چباڑے تھک جائیں، دل نہ تھکے۔ واحد ایسا بادشاہ ہے جس سے جتنا مانگو وہ اتنا زیادہ خوش ہو۔ باقی دنیا والے سارے نہ مانگو تو خوش ہیں، کچھ مانگو تو بس مانگ لو تو چہرے بدل لیتے۔ ماں کی ممتا بڑی مشہور ہے نا، ماں کا پیار، لیکن بیٹا 500 صبح بھی مانگ لے،